أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ یخادعون اللہ، یہ منافقین اللہ سے دغا بازی کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور منافقین ایمان والوں سے بھی دغا بازی کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اپنے آپ سے دغا بازی کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، مگر ان کو اس چیز کا کوئی شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض اور بیماری پیدا ہو چکی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ نے بڑھا دیا ان کی اس بیماری کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان بدبختوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹی باتوں کی بنیاد پہ۔ اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ منافقین کی کیفیات اور منافقین کی صفات۔ اللہ سے دغا بازی کرتے ہیں، اور آج مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام چھپ کے کر رہا ہوں اور اس کام کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی وکیل ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، بے شک وہ عالم ہے، مفتی ہے، خطیب ہے، متقی ہے، کوئی میری بیٹی عالمہ ہے، فاضلہ ہے، قاریہ ہے، کوئی اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اس کے تصور میں یہ ہے کہ اس کام کا کسی کو پتہ نہیں ہے اور میں چھپ کے کر رہا ہوں، تو یہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ میرا اللہ جو 70,000 پردوں کے اندر بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے بالکل سامنے ہے، اس اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ چال بازیاں کرتے ہیں اور مسلمانوں سے کچھ بات اندر جا کر کچھ بات، تو میرے سے تو یہ چال بازی کر سکتے ہیں، مگر میں قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ فرمایا چال باز طبقے کو پہچاننا ہو تو آپ 3 چیزوں کو دیکھنا۔ جب تمہاری امانت میں وہ خیانت کریں، جب تمہارے وعدوں کو فوراً وہ توڑ دیں، جب تم سے ہلکی پھلکی بات پر بھی تمہیں گالی گلوچ شروع کر دیں، تو یہ بدبخت ہیں اور یہ منافق ہیں۔ ان کی ہنسی کو بھی، ان کے رونے کو بھی، ان کی کسی چیز کو بھی اپنے لیے مخلص مت سمجھیے گا، یہ آپ کے لیے چال بازی کے میدان کھول رہے ہیں۔ اور رسول پاک نے یہ جو نشانیاں ہمیں بتائی ہیں، آج ہمارے خاندان میں ہماری بہنیں، ہمارے بھائی رشتوں کو جوڑنے میں، رشتوں کو توڑنے میں، رشتوں کے بنانے میں، رشتوں کے گرانے میں یہی کردار ادا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں اور چہل پہل یہ ہے۔ مگر ان بدبختوں کو قرآن کہتا ہے بھائی ایک عام ایمان والے کو تم نے دھوکہ دیا، وہ ایک الگ بات تھی، مگر تم اللہ اور اس کے رسول کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہو؟ تم کچھ پاگل ہو؟ اس لیے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تو تمہارے سانس جانتا ہے، اللہ تمہارے ارادے جانتا ہے، اللہ تمہارے کردار جانتا ہے، اللہ تمہارے افعال جانتا ہے۔ اب میں اس وقت سوچ رہا ہوں کہ میں نے اس درس کے بعد کہاں جانا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے، رات کو کیا کرنا ہے، یہ سارے میرے تصورات ہیں۔ میرا اللہ میری بات تو کیا، میری تحریر تو کیا، میری تقریر تو کیا، میرا اللہ تو میرے ان خیالات کو بھی بھائی جانتا ہے۔ جب ان کو بھی جانتا ہے تو تم بے وقوف ہو جو آج اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے جا رہے ہو، یا اللہ کے رسول کو دھوکہ۔ اللہ تو دھوکہ کھا ہی نہیں سکتے، وہ تو رب ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول بھی نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول کو تم چال بازی کر کے بتاؤ گے تو اللہ فوراً وحی کے ذریعے ان کو آگاہ کر دے گا۔ اب میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ منافق دنیا اور آخرت میں ذلیل ہے۔ دنیا میں اس لیے اس کو تمام نمازیں، تمام قرآن، تمام زکوٰۃ، تمام صدقات، تمام نیکیوں پہ چلنا پڑتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور یہ جو چال کھیلتا ہے تو
تو میرا اللہ کہتا ہے یہ اپنے آپ کے ساتھ چال کھیل رہا ہے، کیونکہ میری ساتھ چال کھیلنا یا میرے رب ہونے کے ناطے مجھے دھوکہ دینا یہ اس کے لیے ممکن نہیں۔ دوسرا طبقہ ہے کہ یہ نبی کو دھوکہ دیں، تو وہ بھی نہیں دے سکتے، اللہ ان کو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے۔ تیسرا طبقہ ہے کہ میں اور آپ ہیں، اگر یہ مجھے بھی دھوکہ دیتے ہیں میں کبھی دھوکہ ان سے کھا سکتا ہوں، لیکن نبی کی تعلیمات پر اگر میں چلوں گا اور میں ان کی صفات کو، عادات کو، ان کی خصلتوں کو میں اگر دیکھ لوں گا تو انشاءاللہ مجھے بھی پتہ چل جائے گا یہ منافق ہے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کی نشانیوں سے، ان کے کردار سے، ہر چیز کی معلومات سے مزین کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ رسول کو دے سکتے ہیں، نہ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو دے سکتے ہیں، الا یہ کہ اگر میرے اندر یہ صفات ہے نا منافقین والی، تو اللہ کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، نبی کو بھی نہیں دے سکتے۔ میں اگر منافق صفات کے مالک بن جاؤں گا تو میں ان کو بھی دھوکہ دینا پاؤں گا، یہ مجھے بھی دھوکہ دیتے رہیں گے، ہماری ذات معاملات میں بگڑ جائے گی۔ اس لیے منافقین کی محنت کیا ہو گئی؟ بیکار۔ ان کا کردار کیا ہو گیا؟ رائے گاں۔ ان کے منصوبے کیا ہو گئے؟ ناکام۔ اور ان کی ساری محنت کا ثمرہ انعام بھی نہیں ہے، جزائے حسنہ بھی نہیں ہے، عذاب علیم۔ جی اللہ کہتا ہے فی قلوبہم مرض، اس نفاق کی وجہ سے ان کے دلوں میں بیماری ہو گئی۔ بیماری کیا ہے؟ ایک تو کفر بھی بیماری ہے، اور یہ جو کفر ہے اور نفاق ہے یہ روحانی بھی بیماری ہے، جسمانی بھی بیماری ہے۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ کہ یہ انسان بے وقوفی کے عالم میں اپنے رب کو چھوڑ بیٹھا، اپنے اللہ کو چھوڑ بیٹھا، وہ توحید جو اللہ نے اتاری تھی اس کو یہ نہیں مان سکا۔ اب یہ مرے گا تو نفاق پہ مرے گا، مرے گا کفر پہ مرے گا، مرے گا اسلام کے بغیر مرے گا۔ اس کی محنت، اس کے کردار، اس کے اقوال، اس کے تحریر، اس کی ہنسی، اس کے مذاق، اس کا رونا، اس کا دھونا، یہ سب بیماریاں ہیں۔ اور بیماری اصل وہ نہیں ہوتی کہ آپ کو بخار چڑھ گیا، جی آپ کو دل کی تکلیف ہو گئی، آپ کے سر میں درد ہو گیا، میرے بھائیوں یہ بیماری تو ایک پیناڈول کھاؤ گے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اصل بیماری تو وہ ہے جو ٹھیک کبھی بھی نہیں ہوگی، اور آپ منافق بنیں گے، لوگوں کے دلوں میں آپ کو اپنے آپ کو ایمان والا دکھانا پڑے گا اور مر جائیں گے، اس طرح ہی منافقت کی موت میں مر جائیں گے۔ اصل بیماری شرک ہے، اصل بیماری کفر ہے، اصل بیماری نفاق ہے، اصل بیماری بے نمازی ہے، اصل بیماری وہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اصل بیماری وہ ہے جو صدقہ نہیں دیتا، اصل بیماری وہ ہے جو کسی کے حق ادا نہیں کرتا، اصل بیماری وہ ہے جو ہمہ وقت جھگڑا اور تنازع کرتا ہے۔ آج اگر بیماریوں کی فہرست ہم کھولیں ہسپتالوں میں جہاں بھی، تو وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ وہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو یہ بیماری ان کو بخار تو کوئی نہیں تھا، ان کو سر درد کا مسئلہ تو کوئی نہیں تھا، ان کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ تو کوئی نہیں تھا بھائی، ان کی شوگر کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے، ان کی ٹی بی کے مرض بھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا، مگر اللہ کہتے ہیں یہ بیمار ہے جی۔ اور منافق بڑا ڈشکرا بن کے چلتا ہے، بڑا چودھری بن کے چلتا ہے، بڑا ہنسنے کی کوشش کرتا ہے، وہ رونا بھی ہونا اس نے ہنسنا پڑتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ بیمار نہیں ہے، مگر اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بیمار ہیں۔ آپ خود جانچ پڑتال کرو کہ یہ جسمانی بیماریوں کی کیا حیثیت ہے۔ اگر یہ آتی ہیں تو ہم نے رہنا کتنے عرصے ہوتا ہے؟ 60-70 سال، ہم نے مرنا ہی ہے۔ ان بیماریوں کے پیچھے تو بندہ اپنے ٹیسٹ بھی کرواتا ہے، اپنے آپریٹ بھی کرواتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، افریقہ جاتا ہے، دنیا میں جہاں گھومنا چاہتا ہے۔ کون سی بیماری کے لیے؟ جسمانی۔ میرے بھائی وہ جسمانی بیماری تو اگر مومن کو آتی ہے نا تو 1 سیکنڈ میں اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اس بیماری کے اندر موت بھی آ جاتی ہے تو اللہ اس کو شہادت بھی عطا فرما دیتے ہیں، وہ جسمانی۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی حرام اور سود کھانے والا مر گیا تو اس کا جسم ویسے بھی تباہ ہو گیا اور آخرت کے اعتبار سے بھی تباہ ہو گیا۔ مریض کوئی بھی ہو، مریض کوئی بھی ہو، قرآن اندازہ دے رہا ہے کہ اصل مرض تو اس بندے میں ہوتا ہے جس میں ایمان نہ ہو، اسلام نہ ہو، اور نفاق ہو، کفر ہو، شرک ہو، منافقت ہو، یہ بیماری ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں زادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماریاں کیا کر رہے ہیں؟ بڑھا رہے ہیں۔ کس طرح بڑھا رہے ہیں؟ کہ یہ ایمان والوں کو منافقت کا دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ ان کا ایمان بڑھاتے جا رہے ہیں، اللہ ان کا کیا کرتے جا رہے ہیں، اور جتنا ان کا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا ان کا مرض بڑھتا جائے گا، ان کا مرض بڑھتا ہے، ان کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔
کیونکہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر مومن دھوکہ نہیں کھا رہا، وہ اور نیکی پہ آیا، اور ایمان پہ آیا، اور ایمان پہ آیا۔ اب جتنا وہ ایمان پہ بلند ہوگا اتنا یہ بندہ منافق جو ہے پریشان ہوگا، یہ روحانی طور پہ بیمار ہے۔ اور جسمانی طور پہ کس طرح بیمار ہے، آپ کو میں اس کا سیدھا سیدھا ٹوٹکا بتا رہا ہوں کہ اس کے چہرے پہ کبھی روحانیت نہیں آئے گی۔ یہ منافق کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھل کے بات نہیں کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے، ہر زندگی کے شعبے میں 100 بندوں کے ساتھ اس نے منافقت کا کھیل کھیلا ہے نا، تو 100 راستوں پہ اس کو ڈر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیا ڈر ہوگا اس کو؟ ڈر یہ ہوگا یار کہیں میرا راز نہ کھل جائے، کہیں میرا نفاق نہ کھل جائے، کہیں اس کو میری بات کا پتہ نہ چل جائے۔ یہ میرے بھائی جھوٹا اور وعدہ خلاف اور امانت داری میں خیانت کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے اس کو سکون کوئی نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے فلاں بندے کو بڑا ہنس کے دکھایا ہوا ہے، بڑا یار میں صوفی بن کے آیا ہوا ہوں، وہ مجھے بڑا مولوی سمجھتا ہے، بڑا عالم سمجھتا ہے، بڑا قاری سمجھتا ہے، میرا تو فلاں راز ہے، وہ کہیں اس کے سامنے کھل نہ جائے۔ اگر وہ کھل گیا تو بھائی میرا کیا بنے گا؟ یہ جو خوف ہے نا اس کے اندر، اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں زادہم اللہ مرضا، یہ بڑھتا ہی جاتا ہے، یہ بڑھتا ہی جاتا ہے، یہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اب بتاؤ، منافقت والا انسان نہ تو روحانی طور پہ پرسکون ہے، نہ جسمانی طور پہ پرسکون ہے، نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ اس کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر کوشش کرتا ہے ان کو دھوکہ دینے کی۔ اللہ کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیا کہ زندگی میں ساری محنت ایمان کی بظاہر اس نے کی ہے۔ کیا کی ہے؟ بظاہر۔ حقیقت میں اس کی ایک نیکی ایک ذرہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ خسرت دنیا والآخرہ ہے۔ اس لیے بھائی اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور تم بھی اپنے خاندانوں میں نفاق والی باتیں مت کرو، منافقت والی بات مت کرو، اور منافقت والے سے اپنے آپ کو مجتنب کرو، سائڈ پہ کرو، اور اس کی صحبت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی اور صراط مستقیم کی اور توحید کی موت نصیب فرمائے۔